فریب چشم رائٹر ہیں امیمہ خان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 18 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ میک اپ روم میں بیٹھی وہ ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال رہی تھی۔ 3 دن بعد وہ شوٹ پر واپس آ گئے تھے اور اب فراک زیبتن کی ڈانس کی شوٹنگ کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ کر کے جا چکی تھی۔ پاؤں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا مگر وہ تھی کہ جلد از جلد یہ فلم مکمل کرنا چاہتی تھی، چاہے جیسے بھی۔ ارتضیٰ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ کافی کارنر کے بعد ان کی پہلی ملاقات تھی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ اگلے ہفتے شوٹ مکمل ہونا ہے۔ ریلیز میں صرف 1.5 ماہ باقی ہے۔ خود پر طائرانہ نگاہ ڈالتے اسے جواب دیا تھا، اس واقعے کی رمق تک نہ تھے۔ آئٹم نمبر کے لیے کسی اور ہیروئن کو ہائر کر لیا ہے۔ آپ کو صرف یہی گانا کرنا ہے۔ کانوں میں جھمکا ڈالتے ہاتھ تھم سے گئے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے یہ مسکراہٹ سمٹی۔ جھمکا پہن کر وہ پلٹی اور اس تک پہنچی۔ اس عنایت کی وجہ جان سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا۔ ارتضیٰ نے اس کی وجود سے نگاہیں چرائیں۔ آگے بڑھ کر سٹینڈ سے واسکٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ میک اپ روم خالی ہو چکا تھا۔ اب صرف وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ آپ فکر نہ کریں، محبت میں نہیں کر رہا یہ سب۔ ویسے بھی محبت میں زن مرید بن جانے کا قائل بالکل نہیں ہے، اس نے شرارت سے کہا تھا مگر علائے کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ ابھی تک اس سے محبت جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر وہی سوال دہرایا تھا۔ وہ ہنوز اس سے رخ موڑے شیشے کے سامنے کھڑا سیٹ کیے ہوئے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ وہ اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ علائے اچھے سے جانتی تھی 2 شرائط باقی تھی، ان میں سے ایک آپ کے کہے بغیر پوری کر دی، کیونکہ جلد ہی ابدیر آپ یہی کہنے والی تھی۔ اس پاؤں کے ساتھ آئٹم سانگ کیا، آپ یہ سانگ بھی کر لیں تو غنیمت ہوگا۔ علائے نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ واقعی یہی شرط رکھنے والی تھی؟ وہ کیسے جان گیا تھا؟ بے ساختہ سوال امڑا۔ بنا کوئی تاثر دیے وہ باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ نے اس کے جاتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ ڈریسنگ کو ٹیک لگائے کئی لمحے کھڑا رہا۔ دماغ میں پچھلے کئی دنوں سے صرف اور صرف اس کے جملے ہی گونج رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر پا رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے اپنی زندگی کا بدترین گانا ریکارڈ کیا تھا، جس میں نہ تو کپڑے مناسبت رکھتے تھے اور ان کپڑوں میں پیاری تو لگ رہی تھی، مگر فراک کا گھیراؤ اتنا مختصر تھا کہ ڈانس سٹیپس بری طرح دب گئے۔ اوپر سے فریکچر زدہ پاؤں نے ساری کسر نکال دی تھی۔ ڈائریکٹر نے بارہا خود کو کوسا کہ کیوں گانوں کی شوٹنگ آخر میں رکھی۔ پوری فلم کی کامیابی کا دار و مدار گانوں پر ہوتا ہے، جبکہ یہ گانا اس کے معیار پر تو کم از کم پورا نہیں اترا تھا۔ شکر تھا کہ آئٹم نمبر کسی اور اداکار نے کیا تھا۔ ارتضیٰ حدید یہ شخص اور یہ نام اسے کتنا زہر لگا تھا وہ بتانے سے قاصر تھا۔ ہر معاملے میں اس کے خلاف جا کر ایسی لڑکی کی حمایت کرتا جو اب بھی اپنا ڈیبیو کر رہی تھی۔ بیک اپ سے پہلے چند فوٹو شوٹ ہونے تھے، ہیرو ہیروئن اور دوسری کاسٹ کے، کیونکہ فلم کے پروموشن کے دوران ان تصاویر کو بینرز پر آویزہ کیا جانا تھا۔ یہ ایک بولڈ فوٹو شوٹ تھا جس پر ذرا سا بھی اعتراض ناقابل برداشت ہوگا۔ ارتضیٰ کو وارننگ کرتی نگاہوں سے دیکھتے ایک نظر جینز شرٹ میں اعتماد سے بیٹھی اس اداکارہ پر ڈالی جو ابھی اس انڈسٹری میں مکمل طور پر آئی نہیں تھی، لیکن سب کو اپنے اشاروں پر ضرور نچوا رہی تھی۔ نہ جانے اگر وہ یہاں قدم جما لیتی تو کیا کیا غضب کرتی۔ ضرور کیوں نہیں؟ ارتضیٰ جس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، اس کے بعد پر جھٹکے سے پلٹا۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ بیٹھی کافی پی رہی تھی، نگاہیں سامنے پڑے کپڑوں پر اٹکی تھی۔ وہ اب کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ تو ان بولڈ شوٹس کا عادی تھا۔ اب جب کہ وہ خود راضی تھی تو اس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ شوٹ صرف ایک دفعہ ہی ہوگا، بار بار نہیں۔ باور کرواتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی اور سامنے پڑے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ مغربی طرز کے کپڑے جنہیں پہننے کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت تھی۔ اب برقع پہننے کا مت کہنا۔ ان میں سے کوئی لباس منتخب کرنے ہیں ان میں سے ہی کوئی لباس منتخب کرنے ہیں۔ اس قدر بدتمیزی پر ارتضیٰ بل کھا کر رہ گیا۔ خود سے بھری نگاہ ڈائریکٹر پر ڈالی جو سر جھٹکتے سگار سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ دوسری نگاہ اس پر ڈالی جو کافی کا مگ ایک ہاتھ میں پکڑے کپڑے دیکھنے میں مگن تھی۔ نگاہ ملنے پر وہ نظریں چرا گئی۔ شام کے وقت شوٹ ہونا تھا۔ سلک کی فیروزی رنگ کی سٹائلش شرٹ کے ساتھ کالے رنگ کی بھڑکیلی پینٹ پہنے ہوئی تھی۔ بالوں کو ہائی پونی میں مقید کیا گیا تھا، جبکہ اس کے مد مقابل ارتضیٰ کالے رنگ کی جیکٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھا۔ فوٹوگرافر نے انہیں مختلف پوز سمجھائے، بلکہ صرف علایا کو سمجھا، کیونکہ ارتضیٰ حدید کا تو یہ معمول کا کام تھا۔ ڈائریکٹر کے متوجہ کرنے پر وہ چونکا۔ اس کے پاس جانے کے لیے ہمت کی کمی سی لگی۔ سیٹ پر ہر کسی کی نگاہیں اس کے وجود پر جمی تھی۔ ارتضیٰ نے غصے سے مٹیاں بھیج لی۔ مختلف پوز پر وہ دونوں تصاویر بنوانے لگے۔ سر اسمائل پلیز، فوٹوگرافر بولا تو علائے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بمشکل اسے اپنے ساتھ لگائے شوٹ کروا رہا تھا۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر وہ جبراً مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانا کتنا مشکل تھا، ارتضیٰ حدید بتانے سے قاصر تھا۔ وہ دونوں قریب کھڑے تھے مگر پھر بھی کوسوں دور۔ نیکسٹ آؤٹ فٹ پلیز۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ دوسرے کپڑوں میں موجود تھے۔ شوٹنگ کے لیے جگہ کو خوبصورتی سے سجایا جا چکا تھا۔
چیتا پرنٹ شرٹ کے ساتھ مغربی طرز کی جینس پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ اس سے پہلے شوٹ پر موجود تھے۔ اس ولی میں اس سے نگاہیں چرانا مشکل کام تھا۔ اس کی جینس کی طرح کی جیکٹ پہنے، ہائی نیک سٹائل ٹی شرٹ کے ساتھ جینس پہنے وہ بے حد وجی لگ رہا تھا۔ ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق صوفے پر وہ شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا، جبکہ صوفے کے ساتھ بنی جگہ پر وہ تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس طرز پر کئی تصاویر بنائی گئی، دونوں کی الگ الگ بھی صوفے پر کئی تصاویر بنائی گئی۔ اس کے بعد 3 اور کپڑوں میں ان کا مکمل فوٹو شوٹ ہوا۔ رات کے 12 بجے وہ واپس ہوٹل گئی۔ ارتضیٰ گاڑی لیے بے مقصد اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ ماتھے پر کئی بل موجود تھے، لب سختی سے آپس میں پیوست کیے۔ وہ ضبط کا دامن بمشکل تھامے ہوئے تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی انگلش فلم دیکھ رہا تھا۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی، دفعتاً فون کی چنگھاڑتی آواز کمرے میں پھیلے سکوت میں انتشار پیدا کر گئی۔ نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ رات کے 1 بجے وہ اسے فون کر رہی تھی، یقیناً کوئی خاص وجہ ہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جس جگہ پر وہ موجود تھی ہر وقت اس کی سلامتی اور حفاظت کو لے کر کھٹکا ہی لگا رہتا تھا۔ ٹیک چھوڑ کر وہ جلدی سے سیدھا ہوا، بنا سلام دعا کے جلدی سے پوچھنے لگا، ایک کام ہے تم سے؟ ہوٹل کے کمرے میں موجود کاؤچ پر بیٹھی وہ شدید اضطراب کا شکار تھی۔ ایسے موقع پر جو شخص یاد آیا تھا بنا سوچے سمجھے اسے فون ملا چکی تھی۔ بولو۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا وہ بیڈ سے نیچے اترا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ ٹیرس پر نکل آیا۔ اس کو فون تو کر لیا تھا، مگر بولنا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ دوستی محبت سب اپنی جگہ، مگر مخالف جنس ہونے کے باعث جھجک آڑے آ گئی تھی۔ فلم کے متعلق بات ہے، دوسری طرف سے خاموشی محسوس کرتے لب بھینچ کر کہا، اس قدر درست تکے پر علایا کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ وہ ہلکا سا منمنائی، میں سن رہا ہوں۔ کافی دیر خاموشی محسوس کرنے کے بعد وہ پھر سے بولا، یہ سوچ کر ہی ماتھے پر تیوریاں چڑھائی تھیں کہ نہ جانے کون سی ایسی بات ہے جو اس قدر تذبذب کا شکار ہے۔ کچھ تصاویر ڈیلیٹ کروانی ہے۔ آنکھیں نیچے فون پر گرفت کمزور ہوئی، لب سختی سے دانتوں تلے دبائے وہ خود کو رونے سے باز رکھنے لگی تھی۔ اس شخص کے سامنے آنسو نہ چاہتے ہوئے بہہ جاتے، خود کو اس کے غصے کے لیے مکمل طور پر تیار کر چکی تھی، مگر دوسری طرف سے آتا جواب ساکت کر گیا۔ فوٹوگرافر کون تھا؟ مٹھیاں بھیج کر کہا تھا۔ وہ دیکھے بغیر بھی جان گیا تھا کہ کس طرح کی تصاویر ہوں گی۔ میسج کر دوں گی، اس کے ساتھ لہجے سے بچنے کی خاطر جان چھڑانی چاہیے۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس کے غصے بھری آواز پر علاء نے جلدی سے فون کاٹ دی۔ مصطفیٰ نے غصے سے فون کو گھورا۔ اس سے پہلے وہ جذبات میں آ کر فون دیوار پر مارتا، میسج کا نوٹیفیکیشن آیا۔ پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے میسج پڑھا۔ فوٹوگرافر کا نام، فوٹوگرافر کا نمبر، نام اور سیٹ کا ایڈریس بھی تھا۔ فون ہاتھ میں گھماتے کسی کو فون ملایا تھا، اس ایڈریس سے اور فوٹوگرافر سے آج کھینچی گئی تصویروں کو ڈیلیٹ کروا دو۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تصویروں کا نام و نشان تک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو فون کرتے جلدی سے کہا اور اگلے ہی لمحے فون بند کر ڈالا۔ صوفے پر لیٹتے دونوں انگلیوں سے ماتھا مسلا۔ فلم کی مناسبت سے یہ نہایت معمولی بات تھی، مگر وہ اداکارہ نہیں تھی، وہ تو اندیکھی جنگ میں خود کو جھلسا رہی تھی، جبکہ ارتضیٰ جانتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو جائے گی۔ پاگل ہو جاؤں گا تمہاری حفاظت کے چکر میں۔ فون کھول کر اس کا واٹس ایپ نکالا جہاں آن لائن لکھا شو ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ٹائپنگ لکھا نظر آنے لگا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور فون پکڑ کر انتظار کرنے لگا، مگر یہ انتظار ہی رہا، کیونکہ صبح تک وہاں میس ٹائپنگ ہی لکھا نظر آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ میں فون پکڑے ساری رات بیٹھے رہے، ایک طرف الفاظ کی کمی تھی، دوسری طرف انتظار لا حاصل۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی میسج نہیں آئے گا وہ منتظر تھا۔ کام ہو گیا۔ پورے 10 گھنٹے مسلسل ٹائپنگ شو ہونے کے بعد میسج آیا تھا۔ مصطفیٰ نے بے یقینی سے آنکھیں سکیڑ کر وہ 3 لفظ جملہ دیکھا جس کی خاطر وہ پوری رات منتظر رہا تھا۔ جلدی سے ٹائپ کرتے فون واپس رکھ دیا۔ حالانکہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے تسلی دینے کی غرض سے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی میسج نہیں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سر کام ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اپنے بندے کا میسج ریسیو ہوا تو اس کی کب سے اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تصاویر دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ دکھانا چاہتی تو ڈیلیٹ کروانے کا نہ کہتی۔ اس کی رگ رگ سے واقف وہ انسان دیکھے بغیر اس کی مشکل آسان کر گیا۔ پی آئی اے کی فلائٹ حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کی۔ آنکھوں پر گوگلز چڑھائے دوسرے ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتی وہ باہر نکل رہی تھی۔ سب کی توجہ اس حسینہ پر تھی جو ہر چیز سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے سکندر اعظم دنیا فتح کر کے آ رہا ہو۔ ایئرپورٹ کے باہر مصطفیٰ، نوفل، منہا، عالیحان اور مرحا کو دیکھ کر اس نے چشمہ اتار کر ہونکوں کی طرح دیکھا۔ 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہ سب باہر کھڑے اس کے منتظر تھے۔ بڑی دادو، چھوٹی دادو، ماموں اور ممانی کو بھی لے آتے۔ مرحا سے ملتے ہوئے ان سب کے آنے پر طنز کیا۔ وہ سب تو آ رہے تھے، ہم نے ہی منع کر دیا۔ نوفل کے مسکرا کر کہی گئی بات پر وہ اسے گھورنے لگی، پر پھر 1 ماہ بعد ان سے ملنے کی خوشی کا سوچتے مسکرا دی۔ کیسی ہو چمچی؟ منہا کے گال پر چٹکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ منہا نام ہے میرا۔ منہا، 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 اس کے انداز پر سب کھلکھلا دی اور وہ کھرجل ہو کر رہ گئی۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اپنے بھائی کو دیکھا ہے کبھی؟ چشماٹو کہیں کا۔
حساب برابر کیا تھا۔ ایک لمبے عرصے بعد ان کی نوک جھونک مرحا کو پرسکون کر گئی۔ خوشی سے عالیحان کو دیکھا جو واپن وہ بھی مسکرا دی۔ چلے، عالیحان کے کہنے پر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ نوفل اور منہا مصطفیٰ کے ساتھ، جبکہ علائے مرحا اور عالیان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ ابھی آپ کے گوگلز کمال کے ہیں، پر یہ مجھ پر زیادہ سوٹ کریں گے۔ نوفل اچھے چشمے نظر انداز کر دیتا، یہ تو ناممکن تھا۔ علیہ نے مسکراتے سن گلاسز اس کی طرف اچھالے، جسے وہ پھرتی سے کیچ کر کے آنکھوں پر چڑھا دیا۔ نوازش سر خم کرتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ علیہ مسکراتے نفی میں سر ہلا گئی۔ سیٹ پر موجود طوفان مچا ہوا تھا۔ فلم ریلیز ہونے سے پہلے تمام تصاویر غائب تھیں۔ بینرز کے لیے تصاویر کی اشد ضرورت تھی، مگر ہر جگہ سے تصویر غائب۔ ڈائریکٹر سمیت پوری ٹیم پریشان تھی، کیونکہ اب ہیروئن نے مزید تصاویر بنوانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شوٹ صرف ایک ہی دفعہ ہوگا، بار بار نہیں۔ اس کا جملہ یاد آیا تو ارتضیٰ فون نکالتا باہر نکلا۔ تصاویر کیوں ضائع کروائیں؟ اسے فون ملاتے ہی پوچھا۔ کون سی تصویریں؟ اس سے سانس روک کے تھی۔ مقابل کا پر یقین لہجہ میں الزام لگانا خوفزدہ کر گیا تھا۔ اچھا کیا آپ نے۔ اس کے خوف سے محفوظ ہوتے وہ مدھم سے قہقہہ لگانے لگا۔ علاء نے فون کان سے ہٹا کر اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنا علاج کروائیں۔ خود پر قابو رکھتے سختی سے انکار کیا۔ آپ کے منہ سے جھوٹ بالکل اچھا نہیں لگتا، اور علاج تو ایک ہی بار 25 اکتوبر کو کرواؤں گا۔ مینٹل ہاسپٹل کا اپوائنٹمنٹ لے چکا ہوں میں، لطیف لہجے میں کہتا وہ علاء کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ الزام لگا رہے ہیں آپ، وہ اب بھی انکاری تھی، الگ بات ہے لہجہ دبا دے گا۔ مان لیتا ہوں اس کے انداز گفتگو پر وہ خواہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بولڈ تھی، اس لیے کھنچوائی کیونکہ پہلے ہی ہم ڈائریکٹر صاحب کے خلاف جا کر بہت سے کام کر چکے ہیں۔ اب بھی انکار کر دیتی وہ بہت ہنگامہ کرتی۔ اس کی وضاحت پر ارتضیٰ حدید نے آنکھیں موند کر خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ کل سے چھائے بے سکونی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ بلا شبہ وہ تصاویر میں اس کے ساتھ تھا، مگر پھر بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا تصاویر دیکھے۔ اچھا کیا۔ کیسی رہی فلائٹ آپ کی؟ بس ٹھیک تھی۔ فلم کی پروموشن کب شروع کرنی ہے؟ وہ پرسکون ہوتی اس سے اگلے لاہے عمل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کل پوری ٹیم واپس کراچی آ رہی ہے۔ سینسر بورڈ سے فلم اپروو ہو جائے تو اسی ہفتے ٹیزر بھی ریلیز کرنا ہے اور پروموشن بھی شروع کر دیں گے۔ اسے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ آپ ہی نیچے آ جائیں۔ نوفل کی آواز پر وہ ارتضیٰ سے اختتامی کلمات کہہ کر نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ سیغم کی پوری فیملی بھی ڈنر پر مدعو تھی۔ ایک خوشگوار شام تھی جہاں کوئی فلم نہیں تھی، کوئی آنسو، کوئی دکھ، کوئی کرب، کوئی اذیت نہ تھی۔ بس محبت، پیار اور نوک جھونک سے مزین رشتوں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک غیر ارادی نگاہ اس پر ڈالی جو ہستی نے فولڈ کے اپنے مخصوص ہیئر اسٹائل میں موجود عالیحان سے محو گفتگو تھا۔ اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ نگاہیں چرا گئی کہ کہیں راز محبت سب پر آشکار نہ ہو جائے۔ اس کے بے ساختہ کہکہے پر بمشکل دل تھاما تھا۔ وہ اپنی نگاہوں پر سختی سے پہرا بٹھائے رکھا، کیونکہ جہاں اس کی موجودگی میں دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی وہیں نگاہیں بے قابو ہو جاتی تھی۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب مصطفیٰ اس تک آیا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ نوفل سیٹی بجاتا اس سے بھی پہلے حاضر تھا۔ کباب میں ہڈی بننے کا زیادہ شوق ہے کیا؟ اس کو گردن سے دبوچتے پوچھا۔ نوفل کر رہ گیا۔ ایسا کیا کرنا ہے آپ دونوں نے جو مجھ معصوم کو نہیں لے کر جا سکتے؟ شاکی نگاہوں سے دونوں کو گھورتے عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اندر چلو بیٹا، شاباش۔ اس کو دھکیلتے ہوئے ہاتھ جھاڑے جبکہ علائے کہیں نہیں تھی۔ گاڑی کے ہارن پر وہ چونکا جہاں وہ گاڑی سٹارٹ کی اسے اشارہ کر رہی تھی۔ چلو، یہ محترمہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ نفی میں سر ہلاتا وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ مصطفیٰ کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے رفتار آہستہ نہ کی تھی۔ بڑے بڑے ٹھیٹ دیکھے پر تمہارا اپنا ہی لیول ہے۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ برا مان جاتی، مگر اس وقت وہ فریب چشم کی دنیا سے آزادی پر اتنا خوش تھی کہ بنا برا منائے مسکراتی۔ بس بس بس، کبھی غرور نہیں کیا۔ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا۔ ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ گاڑی کے ایک بونٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ بتاؤ، اس کی جلد بازی پر وہ نہ چاہتے بھی مسکراتی۔ ہاں بتا رہا ہوں، آخر بڑی بہن ہی کام آتی ہے ایسے موقع پر۔ وہ جو کولا کی بوتل منہ سے لگا کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر منہ میں موجود کولا فوارے کی صورت باہر نکلی اور وہ کھانس کھانس کر بے حال ہو گئی۔ وہ جو اسے سیاح بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، مقابل بھیا بنا بیٹھا تھا۔ بڑا اچھا مذاق تھا۔ اب بولو جلدی۔ ٹیشو سے منہ اور جیکٹ صاف کرتے ہوئے اس کے تاثرات بکھرے تھے۔ یہ لفظ اتنا زہر لگا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ دیکھو، میری تو نا عمر نکلی جا رہی ہے۔ علائے نے سرتا پیرس کا جائزہ لیا۔ وحید مراد بننے کی بجائے اگر کام کی بات کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی فضول گوئی پر دانت پیستے کہا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں میں۔ دھڑکن ایک دم ساکت رہ گئی۔ جہاں مزاج اور ہنسی کھیل تھا وہاں مکمل سکوت تھا۔ اس کا پرجوش لہجہ نہ صرف مانند پڑا بلکہ گال دہک اٹھے۔ الفاظ کھو گئے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ایسی کوئی بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ علائے کو وقت آیا
جب وہ کالج میں تھے اور زور و شور سے شادی اور لڑکیاں ڈسکس کرتے تھے تو دھڑکتے دل سے سوال آیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چابی گھما رہا تھا جب کہلائے سختی سے کولا کی بوتل کو پکڑے ہوئی تھی، جیسے جانتی تھی کہ اب وہ اظہار محبت ہی کرے گا۔ تو یہ کہ ایک لڑکی ہے، وہ دن سادے ہو سے دیکھے گئی اور بے صبری سے اس کے اگلے جواب کی جملے کی منتظر تھی۔ پیاری سی ہے، بلکہ ہلکی سی لڑکی، اسلام آباد میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، پلوشا نام ہے اس کا۔ بوتل ہاتھ سے پھسل کر سڑک پر پھسلتی چلی گئی۔ اس نام کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اسلام آباد میں اسی نام پر تو اس کا دل کاٹا تھا، اسی نام کے لیے تو اس کے لہجے میں فکر محسوس کی تھی۔ کیا اس کی محبت اتنی بے اثر تھی کہ مقابل پر اثر ہی نہ کر پائے؟ کیا اس کی محبت میں کوئی کمی تھی؟ ارد گرد جیسے چیزیں ٹوٹ کر بکھرنے لگی، کان سائیں سائیں کر رہے۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ اٹکتے لہجے میں کسی امید کے تحت پوچھا کہ شاید وہ ستمگر کہہ دے کہ ہاں وہ مذاق کر رہا ہے۔ لو جی، اس میں مذاق والی بات کہاں ہے؟ رکو تمہیں تصویر تو دکھا دوں۔ امید کا آخری دیا بھی بڑی بے دردی سے بجھا دیا تھا اس نے۔ نہ زمین پھٹی تھی، نہ آسمان شک ہوا تھا، مگر ہر رات کی تاریکی میں خاموشی سے اس پر قیامت آ کر اس کے چہرے سے مسکان بڑی بے دردی سے چھین کر دھڑکنیں روک گئی تھی، لیکن پھر بھی سانسوں کی روانی جاری تھی۔ کیوں؟ لو جی، یہ دیکھو۔ موبائل اس کے سامنے کیا اور کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ یہ لمحہ اذیتناک لگا تھا۔ پیاری ہے، اس کا دل اس ایک جملے کی ادائیگی کرتے وقت کس قدر اذیت میں گرا تھا، وہ بتانے سے قاصر تھی۔ مصطفیٰ چونکا، اس نے تصویر نہیں دیکھی تھی، تبھی بولی تھی، لیکن کیوں؟ بہت۔ اس کا دوپٹے کے حالے میں چھپا چہرہ کتابوں پر جھکا اس کا وجود یاد کرتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ الائی کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ وہ اب فون واپس رکھ رہا تھا۔ الائی نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، مگر اب دیکھنا چاہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرا جو اندھیرے میں بے مول ہو کر رہ گیا۔ محبت کرتے ہو؟ سسکی روکنے کی خاطر ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے۔ رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا، شاید وہ اب بھی مسکرایا تھا۔ الائی کا دم گھٹنے لگا، آنسو روکنے کے باعث آنکھوں میں جلن بڑھنے لگی۔ وہ رونا چاہتی تھی، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک چکا تھا۔ وہ کیوں تھی اتنی بدقسمت؟ فون کی رنگ ٹون نے اسے اذیت سے نجات دلوائی تھی۔ وہ ایکسکیوز کرتی سڑک کے دائیں طرف بنے پارک کی جانب بڑھ گئی۔ مصطفیٰ اس کی پھرتیاں دیکھ کر کندھے اچکا گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ہاتھ منہ پر جمائے تب سے روک کے آنسو بے دردی سے بہا دیے۔ وہ اندھیرے میں کھڑی تھی، جانوروں کا خدشہ تھا، لیکن اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہا دھاڑے مارے، سینہ کو بھی کرے۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ ایک دم رکی تھی، ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا۔ وہ کھلے میدان میں کیسے رہ سکتے تھے، رو سکتی تھی؟ وہ کیسے انجان جگہ کو اپنا ہمراز بنا سکتی تھی؟ جیکٹ سے بے دردی سے چہرہ صاف کیا، آنسو پھر بھی نہ تھمے۔ درد ہی اتنا بڑا تھا، لیکن گہرے گہرے سانسیں لے کر خود کو حواسوں میں رکھا۔ کئی لمحے چہرہ صاف کر کے واپس مڑی، مسکرانے کی کوشش کی، لیکن آنسو ابل پڑے، اس لیے مسکرانے کا ارادہ ترک کرتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ اس کو خاموشی سے بیٹھا دیکھ کر وہ اس کی طرف سے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے بولا، گھر چلو پلیز۔ آنسو پیتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر وہ جو تفتیش کا ارادہ رکھتا تھا کچھ سوچ کر رک گیا اور دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گیا۔ ہم کہاں تھے؟ بات جاری رکھنا چاہی تھی، مگر وہ جانے انجانے میں اس کے زخمی دل پر تیز دھار خنجر چلا گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی جانب منہ کیے بیٹھی رہی، جیسے اسے دیکھا یا اسے جواب دیا تو پتھر کی ہو جانے کا خدشہ۔ مصطفیٰ نے ماتھا مسلا۔ اس کا رویہ کبھی کبھی سمجھ سے باہر ہوتا تھا، جیسے آج۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ اس کی آوازوں کے باوجود بھاگتے ہوئے اندر گئی تھی۔ سچ شکر تھا کہ سب قبروں میں تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ لاک کیا اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ! پوری قوت سے اس ذات پاک کو پکارا تھا جو دلوں کے حال بخوبی جانتا تھا۔ اللہ! وہ کسی کا نام نہیں لے رہی تھی، اس ذات باری کو اذیت سے چور ہو کر پکار رہی تھی کہ شاید وہ اپنی قدرت کی ہلکی سی جھلک ہی دکھا دے۔ دل درد سے پھٹنے کو تھا، سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں، آہ با آواز روتے ہوئے۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر بال نوچنے لگی۔ چہرہ آنسوؤں سے اس قدر بھیگ چکا تھا کہ دیکھنے والے کو یوں گمان ہوتا جیسے وہ منہ دھو کر آئی ہو۔ وہ ہاتھوں کی ہتھیلی پر زور ڈالتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اس چکر میں کئی بار لڑکھڑائی، مگر آخرکار کامیاب ہو گئی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے وہ پانی کے جگ سے گلاس بھر کر منہ کو لگا گئی، مگر لرزتا وجود اس گلاس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ نتیجتاً گلاس زمین بوس ہو گیا۔ وہ شدت سے روتی شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ جلدی سے دیوانے وار وارڈروب کی جانب بڑھی اور الماری سے ایک خوبصورت سا ڈبہ نکال کر لائی۔ چند فرینڈ شپس کارڈز تھے اور وہ تحفے جو اس نے اب تک اسے دیے تھے، جن میں پرفیوم کی خالی بوتلوں سے لے کر ٹوٹی گھڑیاں اور دیگر چیزیں موجود تھیں۔ آج فرینڈ شپ ڈے تھا، میں نے تمہارے لیے کارڈ بنایا، تم میری فرینڈ ہو نا؟ میں نے تمہیں سب سے پہلے وش کیا کیونکہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ یار کالج میں اتنی لڑکیاں دوستی کے لیے مرتی ہیں، پر میں لفٹ نہیں کرواتا۔ پہلی ایک چڑیل سے دوستی کر کے پچھتا رہا ہوں، مزید روگ نہیں پال سکتا تو یہ کہ ایک لڑکی ہے، پیاری سی، اسلام آباد میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، پلوشا نام ہے اس کا۔ وہ بے وقوف ہی تو تھی جو دوستی کو محبت کا نام دے کر زندگی بھر کا روگ پال کر بیٹھ گئی تھی۔
पूरी कुव्वत से इस खूबसूरत डिब्बे को परे धकेला, सब कुछ बिखर गया। इस बिखरे सामान की मानिंद वो भी करती, घुटनों पर सर टिकाए फूट फूट कर रोते। न जाने कितनी देर वो अपना काम गलत करने की कोशिश करती रही। आंसू थे कि थमने की बजाय बढ़ते चले जा रहे थे। काफी देर बाद वो उठी और मेज से लैपटॉप उठा कर ले आई। नोट पैड खोला तो 11 साल पहले लिखा गया इजहार मोहब्बत स्क्रीन पर जगमगाने लगे। हाँ, पूरे 11 साल पहले ही तो उसे इदराक हुआ था कि वो दोस्ती से बहुत आगे निकल गए, इश्क मोहब्बत की नगरी में कदम रख चुके हैं। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, अजियत में इजाफा होता जा रहा था। कोहनी से मुंह साफ कर लैपटॉप सामने रखा, और फिर मैंने उसे खो दिया। यूं लगा जैसे जिंदगी की भीड़ में हर कोई हाथ छोड़कर मुझे तन्हा कर गया। वो एक था, मगर अब लग रहा है कि तस्वीर कायनात के हर रंग में वही तो था। और फिर मोहब्बत हार गई, किस्मत जीत गई। सांस आ रही है मुझे, धड़कनें भी चल रही हैं। क्यों? क्या और अज़ियतें बाकी हैं अभी? क्या और इम्तिहान मुंतज़िर है मेरे? और फिर से सिसकी। आंसुओं की रफ्तार में तेजी आ गई। लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियों से भी ज्यादा तेजी से आंसू गिरते जा रहे थे, जिसे उसने शर्ट की आस्तीन से साफ किया। वो जो मैंने ख्वाब देखे थे, इनका क्या? वो जो इसकी मुस्कुराहट पर दिल धड़कता था, इसके गंभीर लहजे पर सांसों का तनफ्फुस बिगड़ता था, इसकी केयर पर मोहब्बत हर लम्हा हर पल इश्क में बदलती थी। इसका क्या? सर हाथों में गिराकर वो स्क्रीन को देखती गई। अल्फाज धुंधले लगने लगे थे, वजूद हल्का हल्का लरस रहा था। कमरे में एक तरफ कांच, एक तरफ बिखरे कार्ड्स और इसका दिया गया सामान, और बीचों बीच कारपेट पर पड़ा इसका लरसता वजूद। इसकी अजियत की अक्कासी इससे बेहतर अंदाज में हो सकती थी क्या? सर रोने की शिद्दत से दुखने लगा था। इसने लैपटॉप के लेट गिरा दी और पीछे पड़े काउच से कमर लगा ली और अजीज से आंखें मूंद दी। जहन में झमाका हुआ तो पट से आंखें खोली। मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत मत करना कि मेरी मोहब्बत हार जाए। रफ़ी में सर हिलाते कहा था। इर्तिज़ा हदीद मुस्कुराया था। मुझे रोकने की बजाय आप अपने इश्क की शिद्दतें बढ़ा दें, क्योंकि मेरा दिल इस मामले में ज़रा बेख्तियार सा है। इस्लामाबाद के काफ़ी कॉर्नर में इससे मुलाकात के दौरान कहे गए इसके अल्फाज याद आए। इसने कितना रोका था कि शिद्दत इश्क मत करना, मगर इसने नहीं सुनी थी। इसके इश्क की शिद्दत के सामने अलाय का इश्क हार गया था। इसने क्यों नहीं मानी थी इसकी बात? लेकिन वो झल्ली भूल गई थी कि इर्तिज़ा हदीद के बस में होता तो वो इस जानलेवा बीमारी में कभी खुद को मुब्तला ना होने देता। इर्तिज़ा हदीद, खुदा करे मर जाओ तुम। तुम्हारी शिद्दत इश्क ने बर्बाद कर डाला मुझे। वो फूट फूट कर रोती, जब्त करने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अल्लाह करे तुम सारी जिंदगी खुशियों को तरसो। वो उसे बद्दुआएं दे रही थी। जख्मे दिल को सुकून मिल रहा था। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाए। इसी एकतरफा मोहब्बत की अज़त में सारी जिंदगी चलते रहो। तेज तेज रोते नफी में सर हिलाया था। मामला बर्दाश्त से बाहर था। अल्लाह, मुझे सजा दी है ना आपने। मैं दूसरों को बर्बाद करने चली थी, आपने किस्मत का ऐसा चक्कर चलाया। मैं बर्बाद क्या, मर ही गई। कोई इतना कैसे रो सकता है? क्या मोहब्बत इतनी जानलेवा होती है? अगर यही मोहब्बत है तो ऐसी मोहब्बत भला किस काम की, जो खुदा से शिकवा और बेगुनाह को बददुआएं देने पर मजबूर कर दे। आंसू और ज़ारों का तार रोना अब सिसकियों में बदल गया था। रोने की शिद्दत से नाक बहने लगी, जिसे वो वक्फे वक्फे से शर्ट के साथ साफ कर रही थी। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। प्यारी है वो बहुत। इसका जुमला सुनाई दिया तो वो जल्दी से उठकर शीशे के सामने गई। रोने की ज्यादती से सुर्ख पड़ती आंखें, लाल पड़ता नाक और आंसू से तर चेहरा। वो अप्सरा थी, हुस्न की दौलत से माला माल। उसे मेरी खूबसूरती क्यों नजर न आई? एक एक नक्श को छूते खुद से सवाल किया। मोहब्बत करते हुए इससे शायद। काश तुम कह देते नहीं, नहीं करता मोहब्बत। पसंद होती तो शायद सब्र आ जाता, मगर तुमने तो उसे मोहब्बत ही बना डाला। मुंह पर सख्ती से हाथ जमाए खुद को चिल्लाने से रोका। मैडम सब नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक पर इसके आंसू थमे। बाहर मुलाजमा थी। निगाहें बेसाख्ता घड़ी की जानिब गई और साकित रह गई। सुबह के 10 बज रहे थे। वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ था उसे। क्या वो इतनी देर रोती रही थी? शीशे में अपनी आंखें देखते उसे जवाब मिल गया था। एक निगाह कमरे पर डाली, वो बिखरा हुआ था, मगर इसका वजूद तो इससे भी ज्यादा बुरी तरह बिखरा था। वो मुर्दा कदम उठाती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। आधे घंटे बाद वो दोबारा शीशे के सामने आ खड़ी हुई। फाउंडेशन उठाकर सुर्खोती नाक और आंखों के नीचे लगाई। इसकी शलटांगे इसके अपने ही वजूद का वजन उठाने से कासिर थी। रोने की शिद्दत से चक्कर आ रहे थे। खुद पर एक निगाह डाली तो वहशत सी होने लगी। चेहरे पर भी फाउंडेशन लगाकर सुर्खी कम करने की कोशिश की। बिगड़ी आंखों पर गहरा स्मोकी मेकअप करके इनकी हालत बेहतर की। इस दौरान आंसू रोकने की गर्ज से दांतों पर इतनी सख्ती से दांत जमाए हुए थी कि टूटने की कसर ही बाकी थी। दुपट्टा गले में डालकर अपना बैग उठाकर वो बाहर निकल गई। इसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। मॉम से कह देना जरूरी काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुलाजमा से कहकर वो पोर्च में खड़ी गाड़ी निकालकर हवाओं से बातें करती मंजिल मकसूद की जानिब चल दी। दरवाजा खोलो। इस वसी और इस घर के सामने खड़े दर्जनों गार्ड्स को देखकर वो बुरी तरह फंकारी। गला बैठ चुका था, इसलिए जलाने के बावजूद मध्यम सी आवाज निकली।
میم اس طرح بنا پرمیشن کے الاؤ نہیں ہوتا، گارڈز گڑگڑاتے ہوئے بولا۔ اس کی گاڑی سے وہ ایک امیر ذاتی لگ رہی تھی، لیکن اجازت کے بغیر اندر بھیجنا بھی ان کے اختیار میں نہ تھا۔ ابھی فون کرو اور بولو الائے فاطمہ ملنے آئی ہے۔ گارڈ اس کے روب سے غائب ہوتا کال ملانے لگا۔ اگلے ہی لمحے فوراً اجازت دے دی گئی تھی۔ ایک قہر آلود نگاہ بارودی گارڈز پر ڈال کر وہ اندر بڑھ گئی۔ یہ ان کے گھر سے کئی گنا بڑا تھا، خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھا، مگر وہ اس کا گھر تھوڑی دیکھنے آئی تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر اسے باوردی ملازمہ ملی جو اپنی تقلید میں اسے لیے چلتی گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتی سیدھا نگاہ اس پر گئی جو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں سے ماتھے پر بکھرے بال سنوار رہا تھا۔ مبارک ہو ارتضیٰ حدید، میں سراپے مجسم پوری کی پوری اپنی شکست و تمہاری جیت کا اعلان کرنے سر کے بل تمہارے پاس دوڑی چلی آئی۔ اس کا گلا بیٹھنے کے باعث ہلکی مگر کاٹدار آواز پر وہ اس کی جانب پلٹا جو شلوار قمیض میں ملبوس کندھے پر دوپٹہ ڈالے اسے بھسم کرنے کے سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کانچ کے بکھرے ٹکڑے اور اسے شدید نفرت دیکھ کر دل کسی انہونی کے احساس سے سکڑ کر پھیلا۔ کچھ بولنے کے لیے لب واقعی یہی تھے کہ وہ اپنے بیٹھے گلے کو نظر انداز کرتے پھر سے بول پڑی۔ مبارک ہو تمہاری بددعائیں رنگ لے آئی، وہ اذیت سے کہہ رہی تھی، خود پر بمشکل قابو رکھے ہوئی تھی۔ آنسو تو ابلنے کو بےتاب تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس مختصر وقت میں نہ جانے کتنے اندازے لگا چکا تھا اس کی اس حالت کو لے کر، مگر سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب بھی محض سرگوشی نما بے یقین آواز نکلی تھی۔ شادی کر رہا ہے وہ؟ حدید مینشن پورا کا پورا اس کے سر پر آن گرا۔ پورا وجود سن ہو گیا۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ وہ اپنی ناکام محبت کا الزام لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کا انداز گفتگو، اس کی بکھری حالت، اس پر اس کا یہاں ہونا، یہ سب اسی بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اپنی یک طرفہ محبت کے قتل کا الزام ارتضیٰ حدید کے سر ڈال چکی ہے۔ محبت نہیں تھی اسے مجھ سے، دوست سمجھتا تھا وہ مجھے۔ وہ ہنسی ہنسی میں آنسو گھلے ہوئے تھے، اس کی کانچ سی ہنسی ارتضیٰ کو چبھی۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا، وہ نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھا۔ بے شک وہ اس سے محبت نہ کرتی، مگر اس کی محبت کو تو پامال نہ کرتی، اسے اذیت تو نہ دیتی۔ وہ اسے وضاحت دینا چاہتا تھا، لیکن زخم دل لے کر اس کے در پر آئی لڑکی تو سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر دعائیں دینا چاہتی ہوں تمہیں۔ ارتضیٰ کا دم گھٹنے لگا، لمبے لمبے سانس لیتا وہ خود پر ضبط کرنے لگا۔ علائے کے گلے میں درد ہو رہا تھا، بےتحاشا درد، مگر درد دل سے زیادہ تو نہ تھا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی اپنی پوری طاقت لگائے حلق کے بل چلا رہی تھی، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ ارتضیٰ کی آنکھیں اس قدر نفرت سے بھرپور جملے پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھا، اور شاید گر بھی جاتا اگر پیچھے صوفہ موجود نہ ہوتا۔ وہ آنکھوں میں نفرت کا جہاں لی اسے مرنے کی دعائیں دے رہی تھی، یا بددعا۔ خدا کرے تمہیں کبھی کوئی خوشی نصیب نہ ہو۔ ناکام محبت کا کشکول لیے مجھ سے بھی بری حالت میں بھٹکے مسافر کی طرح تپتے صحراؤں میں پھرتے رہو، کوئی تم پر رحم نہ کرے، بلکہ یہی اذیت تمہاری جان لے لے۔ ارتضیٰ کا وجود سن ہو گیا، نگاہیں ساکت رہ گئی۔ محبت اتنا بڑا جرم ہو سکتی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا، اور وہ صنف نازک ہو کر اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی تھی۔ اسی ایک طرفہ محبت کی اذیت میں جلتے رہو، اس کا ابھی بھی دل نہیں بھرا تھا۔ ارتضیٰ کا دل چاہا وہ واقعی مر جائے۔ وہ دل کا غبار نکالتی اب مڑنے کو تھی جب اس کی نم آواز پر قدم رکے۔ مجھے اپنی یک طرفہ محبت سے محبت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہوتی ہے کیا؟ محبت صرف اور صرف آپ کا اختیار ہوتا ہے، یہ عام محبتوں کی طرح دو لوگوں میں بڑھتی نہیں ہے، تبھی تو اس میں اتنی شدت ہوتی ہے۔ وہ لب بھینچ کر اسے سننے لگی جو اب اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ اطمینان سے کیسے کھڑا تھا؟ وہ تو اسے اذیت میں دیکھنا چاہتی تھی، اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اسے چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی جیسے وہ خود تڑپ رہی تھی۔ وہ کیوں تھا اتنا پرسکون؟ لفظوں کی اچھی سوداگری کرتے ہو، محبت میں سوداگری نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ لفظوں کی ہے وہ جذبوں کی۔ وہ دل میں اٹھتے طوفان کو دبائے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرنے سے پہلے میرا ایک کام کرو گے؟ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے اپنی سرخ آنکھیں اس کی اذیت سے چور نگاہوں میں براہ راست ڈالتے اس کا ادھر اطمینان سے کہا کہ ارتضیٰ حدید کو اس کے دل کی جگہ پتھر کا امکان ہوا۔ وہ اتنی بحث کیسے ہو سکتی تھی؟ مرنے سے پہلے اپنی تڑپ، اذیت، بے بسی کا تماشا مجھے ضرور دکھانا، یا کم از کم اتنی بدترین موت مرنا کہ ان زخموں سے چور دل کو سکون آ جائے۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ اسے ساکت کر گئی۔ اگر آتی جاتی سانسوں کا نام زندگی تھی تو پھر وہ دونوں زندہ تھے، یک طرفہ محبت کی اذیت سہ رہے تھے، مگر ارتضیٰ حدیث سے زیادہ اذیت شاید ہی کسی نے سہی ہو۔ اس کی محبت اسے مرنے کا کہہ رہی تھی، وہ بھی بدترین موت۔ اتنا ظلم مت کرو کہ میری محبت میرے لیے وبال جان بن جائے، یہ نہ ہو کہ ان بد دعاؤں پر پچھتانا پڑے۔ علایا کے ہونٹ پہلی بار مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اس کی خوبصورت آنکھوں میں ابھرتی ہلکی ہلکی نمی کی جھلک رگوں پہ میں سکون دوڑا گئی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تمہاری محبت وبال جان بن جائے۔ میری زندگی پہلے ہی پچھتاووں کا مجموعہ ہے، لیکن فکر نہ کرو، اس معاملے میں کبھی نہیں پچھتاؤں گی۔
وہ اس کا دل بری طرح زخمی کر گئی تھی اور ارتضا حدید آہ بھی نہ بھر پایا۔ چلتی ہوں، دعا ہے میری طرح ہر پل ہر لمحہ تڑپ۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے چلی گئی۔ ارتضا بے اختیار نیچے بیٹھتا چلا گیا، ہر طرف اس کے مرنے کی بددعائیں گونج رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ ماری تھی، اس کے ساتھ ہی چھناکے کی آواز سے گلدان زمین بوس ہوا تھا۔ وہ خود کو زخمی کر چکا تھا تاکہ دل کی تکلیف مانند پڑ جائے۔ جسمانی تکلیف تو بہت آسان تھی، اصل مسئلہ تو دل میں اٹھتے اذیتوں کے طوفان کا تھا جو روح کو چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ ایک طرفہ محبت روگ نہیں جرم بن گئی تھی۔ ارتضا حدید نے اس کانچ کے ساتھ خود کو مارنا چاہا تھا، اس کی خواہش پوری کرنی چاہی، لیکن یہ تو بہت آسان موت تھی، جبکہ اس کی محبت اسے اذیت میں دیکھنا چاہتی تھی۔ کانچ وہیں پھینکتے وہ رو پڑا۔ وہ دیو قامت لمبا چوڑا پر اس کے نفرتوں میں بھیگے روح چھلنی کرتے تیر اپنے وجود پہ سہ سہ کر اب نڈھال ہو چکا تھا۔ چار لفظ یہ لفظ محبت کیا سے کیا کر دیتا تھا۔ اور وہ کیوں چلی گئی تھی؟ وہ دیکھتی تو صحیح کہ ارتضا حدید پل پل مر رہا ہے اور اذیتوں میں گھرا ہے۔ وہ اسے دیکھ لے تاکہ اس کے زخم دل کو قرار آ جائے، لیکن وہ تو جا چکی تھی اس کا تماشا دیکھے بغیر۔ تو میرے پیارے، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔